زیان سر، اس بار اس نے ذرا بلند آواز میں پکارا تو زیان نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ ہم مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ صبح صبح؟ زیان نے آدھی آنکھیں بند کھولیں، وہ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ پلیز۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ زیان نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا؟ میرے بابا۔ نام لیتی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے کہا تھا آپ پیسے دیں گے مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں چلی جاؤں، وہ دھیرے سے بولی۔ زیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا دے دوں گا، جلدی کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جبکہ زیان نے شرارتی انداز میں کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی 1 سال مزید میرے ساتھ رہو، پھر 1 سال بعد پیسے اور طلاق دونوں لے لینا۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور سامنے والے کی پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی شہر کی سڑکوں کو نم کر رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم اپنی اپنی منزلوں کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر ان سب کے درمیان ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کی منزل صرف ایک نوکری نہیں بلکہ اپنے باپ کی زندگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو مضبوطی سے پکڑے سفید سوٹ پر پرانی سی سیاہ چادر اوڑھے شیشے کی بلند و بالا بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ بلڈنگ کی دیواروں پر چمکتے سنہری حروف اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ ملک گروپ آف کمپنیز۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا 5واں انٹرویو تھا، اور شاید آخری بھی۔ امید بھی۔ اس نے بلڈنگ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ چہرے پر تھکن واضح تھی، آنکھوں کے نیچے بڑے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے کئی راتوں سے نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ منظر ابھرا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ آپ پیشنٹ کی بیٹی ہیں؟ ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز سن کر اریبہ اور اس کے والد دونوں چونک گئے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ بولی۔ حاجی سلیم صاحب کی حالت اتنی اچھی نہیں جتنی ہم سمجھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ پر میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا تو اریبہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ دل کی 3 بڑی شریانیں بلاک ہیں، جتنی جلدی ہو سکے سرجری کرنی ہوگی۔ ان کی یہ بات کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سرجری؟ اس کے ہونٹ لرز گئے۔ جی، اور اس میں کافی خرچہ آئے گا، وہ نرمی سے بولے۔ کتنا؟ وہ سہمی۔ 45 لاکھ۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے وہ رقم بتائی جس نے اریبہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ 45 لاکھ؟ وہ تو 45,000 بھی اکٹھے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی لیکن لبوں پر حسب معمول مسکراہٹ موجود تھی۔ بیٹا فکر نہ کر، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مگر اریبہ جانتی تھی کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں کچھ دروازے انسانوں کو بھی کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، اور پھر وہ دروازے تھے جو اس کے منہ پر بند کر دیے گئے تھے۔ معاف کرنا اریبہ، اتنی بڑی رقم ہمارے بس میں نہیں، ہم خود قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ویسے تمہارے ابو نے ساری زندگی خود مختاری دکھائی ہے، اب اچانک ہم کیا کریں؟ بیٹا ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں۔ سب کے پاس صرف اس قسم کے الفاظ تھے، مگر کسی کے پاس مدد نہیں تھی۔ اریبہ کو آج بھی یاد تھا جب وہ اپنی پھپھی کے گھر سے باہر نکلی تھی تو ان کے الفاظ اس کے پیچھے تیر کی طرح آئے تھے۔ غریب آدمی کو اتنی مہنگی بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وہ الفاظ سن کر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر گھر پہنچ کر وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کب تک روئے گی؟ اس کے دوست ماہین نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کیا کروں؟ وہ جھنجھلائی۔ لڑو، وہ پیار سے بولی۔ کس سے؟ حالات سے۔ یوں بھیک مانگنے یا رونے سے بہتر ہے کہ نوکری تلاش کر۔ وہ اسے سمجھانے لگی تو وہ ہنس دی، ایسی ہنسی جس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ ایک نوکری 45 لاکھ نہیں دیکھ سکتی ماہین، وہ کڑوے پن سے کہتی ہے۔ شاید نہ دے سکے مگر راستہ تو کھول سکتی ہے۔ پھر ماہین ہی نے اس کے ہاتھ میں ایک ویکینسی رکھی تھی۔ ملک گروپ کو ایگزیکٹو اسسٹنٹ درکار تھی، سیلری عام نوکریوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ لوگ اچھا پے کرتے ہیں، کم از کم کوشش تو کر۔ اور آج وہ اسی کوشش کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ مس، آپ انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ گارڈ کی آواز سن کر وہ ہال میں واپس آئی۔ جی۔ اس نے جلدی سے آنکھوں میں جمع نمی چھپائی۔ ریسیپشن دوسری منزل پر ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ تھینکس۔ اس نے سر ہلایا اور عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔
ہر چیز اتنی شاندار تھی کہ وہ خود کو یہاں حقیر محسوس کرنے لگی۔ چمکتا فرش، قیمتی سجاوٹ، مہنگے کپڑوں میں ملبوس لوگ، اور ان سب کے درمیان وہ ایک ایسی غریب و لاچار لڑکی جو اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے نوکری مانگنے آئی تھی۔ بہرحال لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے جیسے لفٹ اوپر جا رہی تھی اس کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، پلیز مجھے یہ نوکری مل جائے، اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ نظریں لفٹ کی دیوار پر جم گئیں۔ اسے اپنے باپ کا زرد پڑتا چہرہ اور کمزور آواز یاد آئی۔ میری وجہ سے خود کو مت تھکانا بیٹا، میں کیا پتا تب بھی نہ بچوں۔ اور تب اریبہ نے پہلی بار دل میں عہد کیا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، وہ اپنے باپ کو بچائے گی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس سے صرف محنت یا وقت نہیں مانگنے والی، بلکہ بہت جلد اس کے سامنے ایک ایسا سودا رکھا جانے والا تھا جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ لفٹ کی ڈنگ کی آواز کے ساتھ دروازے کھلے، کیونکہ دوسری منزل آ چکی تھی، اس لیے وہ اپنی قسمت کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یس، کم ان۔ گہری پر اعتماد آواز سن کر اریبہ نے دروازہ دھیرے سے کھولا، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے رک گئیں۔ وسیع و عریض آفس، شیشے کی دیواروں سے نظر آتا پورا شہر، مہنگا فرنیچر، اور درمیان میں بیٹھا ایک شخص، یقیناً وہ زیان ملک تھا، ملک گروپ کا مالک۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ جب اریبہ کے داخل ہونے پر اس نے سر اٹھایا اور چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ فائل میں لگی تصویر اور سامنے کھڑی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تصویر سے کئی گنا بڑھ کر حسین تھی۔ سادہ لباس، بناوٹ سے پاک چہرہ، بڑی بڑی نم آنکھیں، اور ایسی معصومیت جو آج کل کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ زیان کی نظریں چند لمحے کو ٹھہر سی گئیں۔ دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا تھا۔ مس اریبہ، نرمی سے پوچھتے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی، جبکہ زیان نے فائل بند کر دی۔ تعلیم آپ کی نارمل ہی ہے، لیکن لکس کافی اچھی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تھینکس سر۔ وہ اور کیا کہتی۔ جاب کا ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ وہ سوال پوچھتا ہے۔ نو سر، کبھی موقع نہیں ملا۔ وہ معصومیت سے سر پر دوپٹہ لے کر کہتی ہے۔ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم آپ کو ہائر کریں گے؟ زیان نے ہلکی سی بھویں اٹھائیں۔ اریبہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کا سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ زیان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کاروباری دنیا کا ایسا آدمی تھا جو لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی کہانیاں پڑھ لیتا تھا، اور اریبہ کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، ٹول لینے والے انداز میں پوچھا تو اریبہ چونکی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ جھوٹ بولنا نہیں آتا آپ کو؟ وہ مسکرایا تو وہ نظریں جھکا گئی، جسے دیکھ زیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ریلیکس رہیں، میں پرسنل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ بظاہر نرمی سے بولا، مگر اریبہ کو اس کا انداز عجیب لگا تھا، جیسے وہ انٹرویو لینے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ جان بوجھ کر پوچھا، حالانکہ سی وی پہ سب کچھ درج تھا۔ 24 سال۔ وہ بولی۔ میرج اور انگیج؟ بھاویں اٹھا کر سوال کیا تو اریبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نو، سنگل ہوں سر۔ وہ بے آرام سی ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ سوالات جاب سے متعلق نہیں تھے۔ بوائے فرینڈ وغیرہ؟ سر، اگر آپ جاب سے متعلق سوال کریں تو بہتر ہوگا۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی تو زیان نے مسکرا کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ سوری، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ بولا تو کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے فائل بند کر دی۔ آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بات پہ اریبہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی، مطلب کیا مجھے جاب مل گئی ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ نو، آپ سلیکٹ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ حتمی فیصلہ سناتا ہے، اور اریبہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں بارود پھونک دیا ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن سر، لک مس، میرے پاس آپ سے بہتر امیدوار موجود ہیں۔ وہ کندھے اچکاتا ہے تو اریبہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سر پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ ظالم بنا۔ سر، مجھے یہ نوکری لازمی چاہیے، پلیز سر۔ وہ مزید منت کرتی ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ یہی کہتا ہے۔ اس کا انداز بے رحم تھا۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی، جبکہ زیان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ پہلی بار اسے لگا یہ لڑکی اداکاری نہیں کر رہی، وہ واقعی مجبور ہے، اور زیان کے اندر کا مرد نہ جانے کیوں فوری جاگنے لگا تھا۔ کتنی ضرورت ہے؟ یہ سوال سنتے ہی اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بابا بہت بیمار ہیں سر،
ان کی سرجری ہونی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ کتنے پیسے؟ وہ آئیبرو اٹھاتا بولا تو اریبہ نے لرزتی آواز میں اسے رقم بتائی، جسے سن زیان کے چہرے پر ہلکا سا حیرت کا تاثر آیا۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے ایک نوکری سے یہ سب ہو جائے گا؟ 50,000 والی جاب 45 لاکھ کہاں سے لائے گی؟ پھر انسان کی دوسری 100 ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ صرف ایک معمولی جاب سے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ طنزیہ بولا، مجھے نہیں معلوم سر، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ اریبہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ زیان چند لمحے میز پر انگلیاں بجاتا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، اگر میں یہ رقم دے دوں تو؟ جی؟ اس کی آفر پر اریبہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس، اگر میں آپ کے تمام مسئلے حل کر دوں تو؟ وہ اسی انداز میں بولا اور اریبہ کی سانس رک گئی۔ آپ کیا مطلب؟ وہ اب بھی ناسمجھ تھی۔ زیان کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں ایک ڈیل آفر کر رہا ہوں، اسے ماننا اور نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے۔ وہ سرد مہری سے کہتا ہے تو اریبہ کے دل میں انجانا خوف جاگا۔ کیسی ڈیل؟ ایک کانٹریکٹ۔ زیان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ تمہیں ایک محدود مدت کا نکاح کرنا ہوگا، ایک رات کے لیے نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ دھیرے سے آفر کرنے لگا۔ کیا؟ اریبہ کا رنگ اڑ گیا۔ بدلے میں وہ پیمنٹ جو تمہیں چاہیے میں وہ دے دوں گا، ساتھ ہی ڈائیورس بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں تک اریبہ کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو، پھر حقیقت سمجھ آتے ہی اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک آفر کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ یہ آفر نہیں، سودا ہے۔ سوری، مجھے ایسی جاب نہیں چاہیے۔ وہ فوراً کھڑی ہوتی فائل اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں غصہ تھا، جبکہ روح میں ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ وہ ابھی جانے ہی لگی تھی کہ عین اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ہسپتال کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کیا؟ دوسری طرف سے آنے والے الفاظ سنتے ہی اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ نہیں پلیز۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ زیان نے پہلی بار اس کے چہرے پر حقیقی خوف دیکھا۔ کال ختم ہوئی تو اریبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وقت بہت کم ہے۔ وہ سرگوشی میں بولی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر جیسے اپنی ساری خودداری نگل گئی ہو، اس لیے آہستہ آہستہ وہ واپس پلٹی جہاں زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مان جاؤں تو آپ واقعی میرے بابا کا علاج کروا دیں گے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ زیان کی نظریں چند لمحے اس پر ٹکی رہیں، پھر اس نے دھیرے سے جواب دیا، یس آف کورس۔ اس کی آمادگی پہ اریبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے قسمت اسے ایک ایسے راستے پر دھکیل رہی ہے جہاں ہر قدم کے بعد اندھیرا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس واپس مڑنے کا راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں اریبہ بستر کے کنارے بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس کسی دلہن سے زیادہ ایک قیدی لگ رہی تھی جسے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار ہو۔ زیان نے نکاح کے بعد اسے ایک دلہن کی طرح تیار کروایا تھا۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا تو زیان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی اریبہ کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ زیان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں نے یہ سب اپنے بابا کے لیے کیا ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، لیکن زیان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب مجبوری میں کر رہی ہو۔ وہ اس کے پاس آنے لگا۔ تو پھر مجھ پر رحم کیجیے پلیز۔ اس کی آواز لرز گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ رحم؟ یہ لفظ اس کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا مس اریبہ۔ زیان آہستہ سے ہنستا بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پہلے میرے بابا کا علاج کروا دیجیے، وہ دھیرے سے بولی۔ کانٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد؟ وہ کندھے اچکاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اور میں وعدہ پورا کروں گا۔ آج کی رات تم میرے ساتھ رہو، میں کل تک تمہارے سامنے پیسے رکھ دوں گا۔ وہ اس کے پاس آیا تو اریبہ فوراً پرے ہو گئی۔ تب تک اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اگر میں اپنے بابا کو کھو بیٹھی تو؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ زیان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف پریشان نہیں بلکہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے۔ تم نے وہ کانٹریکٹ اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے نرمی سے کہتا تھوڑا دور ہوا۔ مجبوری کو مرضی نہیں کہتے، وہ سسکی۔ یہ سن کر زیان چند لمحے خاموش رہ گیا۔
کمرے کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی جبکہ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ بہت طاقتور ہیں نا، پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ آپ آپ لوگوں کے لیے شاید یہ سب ایک کھیل ہے، وہ تلخی سے بولی۔ تمہیں لگتا ہے میرے لیے ایک کھیل ہے؟ وہ لب بھینچ گیا۔ پھر کیا ہے؟ وہ بولی تو زیان کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت وہ خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اور یہی بات اسے خود پر غصہ دلا رہی تھی۔ میں صرف اپنے بابا کو بچانا چاہتی ہوں، بس اتنا سا جرم ہے میرا۔ اریبہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ زیان نے گہرا سانس لیا، پھر کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن سے ہم خود نفرت کرتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ دوسروں کی مجبوری خرید لیتے ہیں۔ اریبہ نے کرب سے ہنس دیا، اور یہ جملہ سیدھا زیان کے دل میں اترا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خاموشی پھر دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ آخر کار اریبہ نے آنسو پوچھے۔ پوچھو۔ کل کو جب میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چند لمحے رکی، تب کیا میں اپنی نظروں میں ٹھیک رہ پاؤں گی؟ ایک لڑکی کی عزت واپس آ جائے گی؟ اس سوال نے پہلی بار زیان کو لاجواب کر دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، اور اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید اس کمرے میں سب سے زیادہ بے بس شخص اریبہ نہیں بلکہ وہ خود ہے، کیونکہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا تھا سوائے کسی ٹوٹے ہوئے دل کے اعتماد کے۔ تم جا سکتی ہو، وہ خود کو سنبھالتا دھیرے سے بولا۔ میں تیار ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آنے لگی تھی، کیونکہ اس ہر حال میں پیسے چاہیے تھے تاکہ بابا کا علاج کروا سکے۔ نہیں، میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتا۔ میرے ساتھ نکاح کیا آپ نے، یہی احسان بہت ہے، اس لیے پلیز۔ وہ اس کی پشت پہ آ رکی، لیکن زیان چند لمحوں تک باہر دیکھتا اسے اگنور کرتا رہا، تو وہ دھیرے سے اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زیان کے دل کی دھڑکن رکی تھی، اور وہ بے بس ہونے کے ساتھ ساتھ بے قابو ہوتا اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی مدھم دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی، جب اریبہ کی آنکھیں ساری رات جاگنے کے بعد سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی خاموش، بے حس خالی لگ رہی تھی، جیسے اس کے اندر موجود تمام جذبات کسی نے نچوڑ لیے ہوں۔ کمرے میں صرف ایک شخص سکون سے سو رہا تھا، زیان ملک، وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس کے باپ کی زندگی تھی، اور شاید اس کی اپنی زندگی بھی۔ اریبہ نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پوچھے۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہر چند منٹ بعد وہ موبائل اٹھا کر وقت دیکھتی رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اسپتال کے اس کمرے کی طرف دھکیل رہا تھا جہاں اس کا باپ اور موت اور زندگی کے درمیان معلق تھا۔ اس لیے آخر کار اس نے بہت ہمت جمع کی اور آہستہ سے زیان کے قریب گئی۔ زیان سر؟ کوئی جواب نہ آیا۔ زیان سر؟ اس بار اس نے ذرا بلند آواز میں پکارا تو زیان نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اریبہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ صبح صبح؟ زیان نے آنکھیں بند کیں۔ وہ ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا۔ پلیز۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ زیان نے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ میرے بابا۔ نام لیتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے کہا تھا آپ پیسے دیں گے، مجھے پیسے دیتے ہیں تاکہ میں چلی جاؤں، وہ دھیرے سے بولی۔ زیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا دے دوں گا، جلدی کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جبکہ زیان نے شرارتی انداز میں کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی 1 سال میرے ساتھ مزید رہو، پھر 1 سال بعد پیسے اور طلاق دونوں لے لینا۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ وہ مذاق کر رہا تھا، کم از کم اس کے ذہن میں یہی تھا۔ اسے اریبہ کی پریشانی کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے تو یہ سب ایک ہلکی سی چھیڑ چھاڑ محسوس ہو رہی تھی، بلکہ دل ہی دل میں وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں تمہیں 1 سال بعد کیا پوری زندگی نہیں جانے دوں گا، اس نے دل میں خود سے کہا۔ کل رات سے ہی وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اریبہ کی معصوم آنکھیں، اس کی سادگی، اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ، سب کچھ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ اس نے تو رات گئی اپنی پرسنل سیکرٹری کو پیغام بھیج دیا تھا، حاجی سلیم کے علاج کا بندوبست کرو، بہترین ڈاکٹر چاہیے۔ مگر وہ یہ بات ابھی اریبہ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی حیرانی دیکھنا چاہتا تھا، اس کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا معمولی سا مذاق کسی کی دنیا اجاڑنے والا ہے، کیونکہ دوسری طرف اریبہ ساکت رہ گئی۔ 1 سال بعد طلاق اور پیسے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ 1 سال بعد، 1 سال بعد، 1 سال بعد۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔
آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اب سونے دو مجھے، اٹھ کر تمہیں بتاؤں گا کچھ، زیان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر میرے بابا، اریبہ کا دل بیٹھنے لگا۔ اریبہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نیند میں ہی بولتا دوبارہ سو گیا، مگر اریبہ کے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، بہت بڑا دھوکا۔ اس نے اپنی عزت، اپنی خودداری، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور بدلے میں جھوٹ، فریب اور انتظار ملا تھا، جبکہ اس کے باپ کے پاس شاید ایک دن بھی نہیں تھا۔ اگر کل شام تک رقم جمع نہ ہوئی تو ہم مزید ذمہ داری نہیں لے سکیں گے۔ مریض کی حالت مسلسل خراب ہو رہی ہے، وقت بہت کم ہے۔ اچانک اسے ڈاکٹر کی آواز یاد آئی تو گھٹنوں میں وہ جان نہ رہی، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہو۔ بابا، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ میں ہار گئی بابا، میں آپ کو نہیں بچا سکتی، میں اب آپ کا سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ کئی منٹ تک رونے کے بعد وہ یوں چپ ہوئی جیسے اچانک اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بالکل خاموشی سے، جیسے کوئی آخری امید دم توڑ دے۔ اس نے آنسو پوچھے اور آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر آنسو نہیں، صرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے آخری بار زیان کو دیکھا، جو سکون سے سو رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، اس نے دل میں کہا۔ اس کی نظروں میں وہ شخص اب ایک عزت نوچنے والا دھوکے باز تھا۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زیان کا فون بجا تو وہ نیم غنودگی میں کال اٹھاتا ہے۔ سر، حاجی سلیم کے آپریشن کا انتظام ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اس کا سیکریٹری تھا۔ گڈ، زیان مسکرایا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ مریض کی بیٹی سے کچھ کاغذات پر دستخط چاہیے۔ سیکریٹری پھر سے بولا تو زیان سیدھا بیٹھ گیا۔ اوکے، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ زیان نے فوراً کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن کمرہ خالی تھا، جسے دیکھ اس کی پیشانی پر شکن آئی۔ اریبہ، وہ بولا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلی بار اس کے دل میں بے چینی جاگی۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کنارے دریا کے اوپر بنے پرانے پل پر ہوا کے تیز جھونکے ایک سفید دوپٹے کو اڑا رہے تھے۔ جب اریبہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خالی پن تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ پورے 3 دن گزر چکے تھے اور زیان ملک نے ان 3 دنوں میں شاید 3 گھنٹے بھی نیند نہیں لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، داڑھی بے ترتیب، تو حالت ایسی تھی جیسے کئی ہفتوں سے سکون نام کی چیز اسے نصیب نہ ہوئی ہو۔ اس وقت وہ اپنے آفس کے درمیان کھڑا تھا، جب اس کے سامنے کئی لوگ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ ملا؟ اس کی بھاری آواز پورے ہال میں گونجی، لیکن سب خاموش رہے۔ جسے دیکھ زیان کی مٹھی بھینچ گئی۔ میں نے پوچھا، کچھ ملا؟ اس بار اس کی آواز گرجی تھی۔ سر، ہم نے پورا علاقہ سرچ کر لیا، لیکن میڈم کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک آدمی ہمت کر کے آگے بڑھا۔ شٹ! زیان نے میز پر ایسا مکہ مارا کہ شیشے کا گلدان فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ تم سب نکمے ہو، ایک لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے؟ وہ چلایا۔ سر، ہم پوری کوشش… مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ اس کی آنکھیں خون اتار رہی تھیں۔ وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی میری ملکیت ہے، مجھے ہر حال میں اپنے پاس چاہیے، ورنہ میں تم سب کو فائر کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے پہلی بار اس کی آواز ٹوٹ گئی، اتنی معمولی سی دراڑ کہ شاید وہاں موجود کوئی اور محسوس نہ کر سکا، لیکن زیان نے خود محسوس کی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تو 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شفاف لفافہ تھا، جسے دیکھ زیان کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا ہے یہ؟ کسی نے جواب نہ دیا، بس لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا، اور اگلے ہی لمحے لفافہ کھلتے ہی زیان کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ لفافے میں ایک سفید جوتا اور وہی سرخ دوپٹہ جسے اس نے آخری بار حویلی سے نکلتے ہوئے اوڑھا تھا۔ اریبہ کی چیزیں دیکھ کمرے کی فضا منجمد ہو گئی۔ زیان کئی لمحوں تک ساکت کھڑا رہا، جیسے دماغ حقیقت قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ یہ کہاں سے ملا؟ بڑی مشکل سے الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے۔ دریا کے کنارے سر، آدمی بولا۔ وہ کہاں ہے؟ زیان کی سانس رک گئی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کہاں ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ سب آدمیوں نے نظریں جھکا لیں۔ سر، غالباً وہ دریا میں گر گئیں، ایک نے ہمت کر کے کہا، اور یہ لفظ سن کر زیان کے اندر جیسے کچھ پھٹ گیا ہو۔ شٹ اپ! اس نے ایسی دھاڑ ماری کہ سب کانپ گئے۔ وہ زندہ ہے، سمجھے تم؟ وہ زندہ ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ البتہ سبھی حیران در حیران ہو رہے تھے کہ زیان ملک جیسا بے حس اور لاابالی سا انسان
ایک عام سی لڑکی کے لیے جنونی ہو رہا تھا۔ بہرحال شام تک پورا آفس خالی ہو چکا تھا، صرف زیان اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اریبہ کا دوپٹہ پڑا تھا جسے وہ بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پاگل لڑکی، اس کے لب ہلے۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہارے باپ کا علاج نہیں کرواؤں گا؟ اس کی آواز رند گئی۔ اسے وہ صبح یاد آ گئی جب اریبہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی اور وہ اسے چھیڑنے میں لگا رہا۔ اسے اندازہ تک نہیں ہوا کہ وہ ہر لفظ کو حقیقت سمجھ رہی ہے۔ تم ایک بار پوچھ تو لیتی، ایک بار مجھ سے لڑ تو لیتی، وہ سرگوشی میں بولا۔ یوں چلی کیوں گئی؟ مجھے پہلی دفعہ تو کوئی رشتہ ملا تھا یار، مجھ جیسے اکیلے انسان کو پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا۔ اس کی نظریں دھندلانے لگیں۔ اس کے پیرنٹس میں طلاق ہو گئی تھی۔ ماں اسی غم میں نڈھال سے کچھ عرصے میں مر گئی، جبکہ باپ سعودی عرب میں دوسری بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بلا سے زیان ملک مرے یا جیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلی بار ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اس رات زیان اپنے کمرے میں اریبہ کا دوپٹہ پکڑے آہستہ سے بستر پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اریبہ سے محبت کرنے لگا تھا، شاید پہلی ملاقات سے، شاید اس وقت سے جب وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے لیے نوکری مانگ رہی تھی، یا شاید اس وقت سے جب اس نے اپنی تمام خودداری قربان کر کے صرف اپنے باپ کی زندگی مانگتے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ اسے ہر پل اس کی قربت یاد آ رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے کئی دنوں میں زیان کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ وہ کھانا بھول گیا، نیند بھول گیا، میٹنگز بھول گیا، بزنس بھول گیا۔ اسے صرف ایک چیز یاد تھی، اریبہ۔ باقی وہ کبھی اچانک حویلی کے کسی کونے میں رک جاتا کیونکہ اسے لگتا کوئی ابھی بھی وہاں سے گزرا ہے۔ کبھی رات کے 3 بجے وہ جاگ اٹھتا کیونکہ اسے محسوس ہوتا کسی نے اس کا نام پکارا ہے، زیان، اور پھر چند سیکنڈ بعد حقیقت اس کے منہ پر تماچا مارتی۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک رات وہ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے اریبہ کی تصویر رکھی تھی۔ تصویر کو گھورتے گھورتے اچانک اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہیں مار دیا۔ اس کے ہونٹ کانپے۔ میں نے تمہیں مار دیا۔ پچھلے 10 دنوں میں یہ جملہ وہ سینکڑوں بار خود سے کہہ چکا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر اس نے اس صبح مذاق نہ کیا ہوتا، اگر وہ فوراً سچ بتا دیتا، اگر وہ اسے جاتے دیکھ کر روک لیتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا، لیکن وہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ 6 سال بعد نہیں، وہ ہانپتا ہوا بستر پر اٹھ بیٹھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا، سانس بے قابو، تو دل سینے میں جیسے پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، جبکہ دیوار پر لگی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ چند لمحے لگے اسے یہ سمجھنے میں کہ وہ خواب میں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہی خواب پچھلے 6 سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہر بار وہی منظر، وہی دریا، وہی سفید دوپٹہ اور پھر پانی میں ڈوبتی ہوئی اریبہ۔ اریبہ! اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تو آنکھیں بند کر لی، مگر اس بار بھی سکون نہ ملا، کیونکہ 6 سال گزر جانے کے باوجود وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا کہ اریبہ شاید اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ بہرحال صبح ہوتے ہی وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں گیا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ ہر ہفتے 2 سے 3 بار سائیکیٹرسٹ یا جنرل ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا۔ مسٹر زیان، آپ کو اپنی صحت سنجیدگی سے لینی ہوگی، ڈاکٹر نے رپورٹ بند کرتے ہوئے کہا، جبکہ زیان خاموش بیٹھا رہا۔ آپ کی انزائٹی مسلسل بڑھ رہی ہے اور دل کی حالت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اور زیان ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دل تو 6 سال پہلے ہی خراب ہو گیا تھا ڈاکٹر، وہ تھوک نگلتا دکھ سے بولا، تو ڈاکٹر نے بے بسی سے سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ڈاکٹر نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ دواؤں میں تھوڑی رد و بدل کر دی ہے، اس لیے دوا وقت پر لیجیے گا، وہ نرمی سے بولے تو زیان نے سر ہلا دیا، مگر دونوں جانتے تھے اصل بیماری دواؤں سے ٹھیک نہیں ہونے والی تھی۔ بہرحال 2 گھنٹے بعد اس کی گاڑی اپنے بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ تحفوں سے بھرا ہوا تھا، کیک، پھول اور مختلف پیکٹس، کیونکہ آج حاجی سلیم کا 60واں جنم دن تھا۔ حاجی سلیم اسے ٹی وی لاؤنج میں ہی نظر آ گئے تھے۔ 6 سال پہلے کی نسبت وہ کافی صحت مند ہو چکے تھے۔ ارے زیان، آ گئے تم؟ حاجی سلیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ساتھ ہی وہ اٹھتے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ 6 سال پہلے کی نسبت وہ کافی صحت مند ہو چکے تھے۔ ارے زیان، آ گئے تم؟ حاجی سلیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ساتھ ہی وہ اٹھتے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جی، آپ بیٹھے رہیں نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ وہ نرمی سے بولا، جبکہ ملازم سامان وغیرہ پاس ہی